اتنے اچھے طریقے سے انتظامات کر لے گا؟ بھارتی وزیر خارجہ تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تمام تر انتظامات کی۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے یہ اعزاز ہے، ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان نے آرگنائز کیا ہے، آرگنائز کروانے جا رہے ہیں، اور آج اس کا کنکلوڈنگ سیشن بھی ہو جائے گا شام تک۔ آج تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا، پرائم منسٹر ویلکم اسپیچ کریں گے، اور اس کے بعد سبسیکوئنٹلی باقی تمام جو لیڈرز ہوں گے، جو مختلف ممالک کے وفود ہوں گے، اور جو ہیڈز آف اسٹیٹس اور ہیڈز آف گورنمنٹ ہوں گے، وہ اپنی اپنی بات کریں گے۔ علاقائی ایجنڈا ہے، علاقائی تعاون کے حوالے سے ایجنڈے کو آگے بڑھانا اس ایس سی او سمٹ کا مقصد ہے۔ جیسے آپ نے خود بھی 3-4 ٹاپکس اور ایریاز آف انٹرسٹ بتائے ہیں، ان سب پہ بات ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اس پہ ڈسکس کی جائیں گی۔ شنگھائی، دیکھیے شنگھائی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے دنیا بھر میں ریجنل تنظیموں کو لے کر اور ریجنل کوآپریشن کے حوالے سے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ 3 سپر پاور کہا جا سکتا ہے کہ اس تنظیم کی ممبر ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور اس کے بعد انڈیا اور پاکستان جیسا اہم نیوکلیئر ملک بھی اس تنظیم کا ممبر ہے، اور اس کے بعد پھر ایران جیسا اہم ملک بھی اس تنظیم کا ممبر ہے۔ تو پھر سینٹرل ایشیا کے بھی کافی سارے ممالک ہیں جو ممبرز ہیں اس تنظیم کے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ممالک ہیں یہ اسٹریٹجیکلی بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور دنیا میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلی صدی جو ہے وہ ایشیا کی صدی ہے۔ اسی طرح سے انڈیا کا بھی کمپیریزن ہو رہا ہے کہ شاید وہ کمنگ ڈیز میں آنے والے 10 15 20 سالوں میں وہ شاید چائنا سے بھی آگے نکل جائے۔ تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ فورم ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ اپنے تمام جو پوٹینشلز ہیں ان کے ساتھ اس تنظیم کے جو پوٹینشل ہے اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے نو ڈاؤٹ انتظامات بہت اچھے ہوئے تھے، لیکن ایک چیز بہت اچھی ہو سکتی تھی اگر میڈیا کو مکمل انٹرٹین کیا جاتا۔ اس طرح سے جو پاکستانی میڈیا ہے بہت ساری کمپلینٹس آئی ہیں ان کے حوالے سے، اور پھر دوسرا شہریوں کو بہت زیادہ دقت کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پورا اسلام آباد بند کر دیا گیا ہے، پورا کیپٹل بند کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ آپ کسی آنے والے مہمان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ بہت زبردست ملک ہیں، یہاں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، نہ صرف آزادی ہے بلکہ ہمارے یہاں بہت ساری ایسی لوکریٹو چیزیں ہیں جن کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنا انٹریکشن وہاں بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا گیا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی طرح سے جو میڈیا کے حوالے سے، جرنلسٹ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری کمپلینٹس ہیں، ان کے بھی کارڈز وغیرہ کا اور بہت سارے مسائل کا ان کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو شاید وہ ٹھیک ہے، باقی مہمان بھی تعریف کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا اچھا آرگنائز نہیں ہو سکا ہے، اس سے بہتر آرگنائز ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ آپ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ آپ ایک نارمل ملک ہے، بڑا زبردست ملک ہے، ہر طرح کے جرائم سے، دہشت گردی سے اور ہر طرح کی اب نارملٹی سے آپ پاک ملک ہے، لیکن پھر آپ نے ایک ایب نارملٹی ہی کی اور پورے شہر کو بند کر دیا۔ اس وقت پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن کی طرح کا منظر پیش کر رہا ہے، اور پورے اسلام آباد میں آپ موو نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل، میں تمام تر چیزیں انڈرسٹینڈ ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں، اوبیسلی سیکیورٹی ریزنز بھی ہیں، جب تمام اتنے اہم ممالک یہاں پر موجود ہیں، خصوصی طور پر جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، وہاں سے جب کوئی گیسٹ بہت عرصے بعد آئے ہیں، وزیر خارجہ 2015 میں سشما سوراج آئی تھی، ایس سی او کے رکن ممالک کے ساتھ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کا تعلق کس طرح سے خطے میں استحکام اور ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس پر پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اگر ہم تجارت کی بات کرتے ہیں یا سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں جس کی اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو توانائی کے شعبے میں یہ جتنے بھی ریجن ہیں ایس سی او کے جتنے بھی ممالک ہیں، یہ توانائی کے اعتبار سے انرچ ہیں، یہاں پہ بہت زیادہ ریسورسز ہیں، یہاں پہ بہت پوری دنیا کی نسلیں اس خطے پہ لگی ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے بہت زیادہ ترقی ہو سکتی ہے۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں بھی بہت زیادہ ترقی کی گنجائش موجود ہے، اور ریجنل کوآپریشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ سی پیک بھی بیسکلی
ٹرانسپورٹیشن کا ہی ایک ایونیو اس کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بیسکلی تو آپ نے تجارت کو فروغ دینا ہے، تو آپس میں ریجنل ممالک پوری دنیا میں اب ریجنلائزیشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، ریجنلزم کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ یورپ کو آپ دیکھ لیجئے کمنگ ڈیز میں ان کا جو آپس میں جو کوپریشن ہے وہ بھی اور بڑھنے جا رہا ہے، تو اسی طرح سے یہاں ایشیا میں بھی جو ریجنل کوپریشن ہے اس کو بڑھنا چاہیے۔ چائنا اور انڈیا کی آپس میں $100 بلین سے زیادہ کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، اسی طرح سے رشیا کی اور انڈیا کی بہت زیادہ ٹریڈ ہے، تو ہمیں بھی ان تمام ممالک کے ساتھ ٹریڈ کو بڑھانا چاہیے۔ ابھی چائنا کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ سرپلس ہو جائے گا یا ایٹ لیسٹ بہتر ہو جائے گا، چونکہ پہلے چائنا کا ٹریڈ ہمارے ساتھ سرپلس تھا، تو ٹریڈ کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ تر ہمارا آج بھی سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے، پاکستان کا جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ امریکہ اور پھر اس کے بعد یورپ ہے، جبکہ ہمارے پاس چین جیسی ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے، 1.5 ارب افراد کی مارکیٹ ہے، دوسری طرف بھی 1.5 ارب افراد کی مارکیٹ ہے انڈیا، وہاں پر بھی ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی ہے، وہاں پر بھی ہمارا ٹریڈ کا جو ریلیشن ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹریڈ پھر اب کس طرح سے شروع ہوگا؟ جس طرح سے ہندوستان کی طرف سے تو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ بائیلیٹرل دورہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے، صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے پاکستان جا رہے ہیں، کوئی مذاکرات مطلب فیس ٹو فیس اس حوالے سے نہیں ہوں گے، کوئی بائیلیٹرل مذاکرات نہیں ہوں گے، تو پالیسیوں میں تبدیلی کی بھی کہیں نہ کہیں کوئی ضرورت ہے؟ جی، اسی ریجنل تنظیم کے تحت ہی آپ ٹریڈ ریلیشنز کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، باقی بھی بہت سارے ایونیوز ہیں جہاں پہ کام ہو سکتا ہے، تو آئی ٹی میں کام ہو سکتا ہے، ایگریکلچر میں کام ہو سکتا ہے، ایگری ٹیک میں کام ہو سکتا ہے، تو اس تنظیم کے انڈر ہی آج جو جب تمام لیڈرز سپیچ کریں گے تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ جو ایجنڈا آئٹمز ہیں ان پہ کس طرح کا کام ہوا ہے، چونکہ اس سے پہلے جب بھی سپیچز وغیرہ ہوتی ہیں یا جب بھی لیڈرز جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بیک اینڈ پہ تو چیزیں کر لی جاتی ہیں، بیک اینڈ پہ تو بات ہو، تمام جو ایم او یوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈرافٹ کر لیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے بالکل اس پہ بہت سارا کام پہلے سے ہوا ہے اور آپ کو وہ نظر بھی آ جائے گا، تو بہرحال تمام خطے کے ان ممالک میں بہت زیادہ گنجائش ہے، پوٹینشیل ہے کہ آپس میں کوآپریشن کو بڑھائیں۔ دیکھیں انرجی دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے، رشیا نے یورپ کو گیس دینا بند کی تو یورپ میں انفلیشن بہت زیادہ اوپر چلی گئی، تاریخ کی بلند ترین سطح پہ انفلیشن اوپر چلی گئی، تو یہ جو خطہ ہے سینٹرل ایشیا کا یہ اور ایران کا، یہ تو توانائی کے اعتبار سے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، توانائی کے اس ٹاپک پر میں آپ کے پاس واپس آؤں گا، ہمارے کورسپونڈنٹ ذیشان سید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین اپڈیٹس لے لیتے ہیں۔ ذیشان آپ بتائیے گا کتنی دیر میں اب کہا جا رہا ہے کہ اجلاس کتنی دیر میں شروع ہو جائے گا، مہمان سارے جو ہیں وہ کب تک پہنچ جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کی آمد کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں جو ایک شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک ممبر ملک ازبکستان کا وفد جب پاکستان نہیں پہنچا تھا تو اس وجہ سے اس کا انتظار تھا، لیکن اب چونکہ وہ پہنچ گئے ہیں اور ایئرپورٹ پر جو وزیر ہے اویس لغاری نے ان کا استقبال کیا، باقی جو ممالک کے سربراہان ہیں وہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں، اور تقریباً جو شنگھائی تعاون تنظیم کے ممبران ہیں پاکستان شمول 10 ممبران ہیں اور ان کی وفود پہنچ چکا ہے، سربراہان پہنچ چکے ہیں، تو ٹائمنگ جو بتائی جا رہی ہے کہ 10 سے 11 بجے کے درمیان وزیر اعظم کی زیر صدارت جو ہے یہ اجلاس شروع ہوگا اور وزیر اعظم اپنا تقریر کریں گے۔ اب چونکہ جو آنے کا آمد و رفت کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ 9:30 بجے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا، مہمان جو ہے وہ یہاں پہ کنونشن سینٹر میں پہنچیں گے اور اس کے بعد تقریب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے بعد جو دیگر ممالک کے سربراہان ہیں وہ بھی اپنے تقاریر کریں گے، اپنے جو ان کی تقریریں ہیں وہ اس کے بعد پھر دستخطی ایم او یوز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ باقاعدہ آغاز جو ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ویسے تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ یہ 9:30 سے 10 بجے کے درمیان ہوگا اور پھر 10 اور 11 کے درمیان باقاعدہ آغاز ہوگا جو تلاوت کلام پاک ہے یا دوسری چیزیں، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر ہے وہ 10:30 اور 11 کے درمیان بتائی جا رہی ہے، تو تھوڑا سا وقت ہے، ہم نے جتنا انتظار کرنا تھا